حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی, تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا, دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تے لے تو جا, اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے, میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے, حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں, وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد, جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں, پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے, تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں, وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے, اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں, ہوں میں غریب بچہ, ماڑے گھر سے تعلق ہے, وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے, سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا, فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا, پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے, اللہ کوئی ایک بھیجنا. حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے, لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے, اس نہج پر. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں, کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں نظر کرم ہو جائے.
یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، او ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو. حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے. کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی. خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے. حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا. تو حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں. فرمایا پھر مجھے کرنے دے. دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں. پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے
تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کیا۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی، اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا، وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی،
नकदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। हजरत उमर वजीफा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हजरत उसामा बिन जैद का वजीफा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर का वजीफा सिंगल लगाया। तो हजरत उसामा बिन जैद कहने लगे, अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हजरत उमर की शान क्या है जमाना जानता है, पर फिर भी हजरत उमर फरमाने लगे, तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफा भी ज्यादा लगाया जाएगा। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हजरत उमर ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की अज़वाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाए ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हजरत उमर की बालग नजरी है, वो क्या बंदा हुआ जिसकी हर जगह नजर ही ना हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो कहा, जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हजरत उमर फरमाने लगे, नहीं, एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैत रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हजरत उमर फरमाने लगे, जब ओहद में ढेर सारे लोग जख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात खराब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस इमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीजा पकड़ पकड़ के जख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात है उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज्यादा हक बनता है कि उसको ये एजाज दिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज्यादा बनता है, इसका दर्जा ज्यादा बनता है, खिदमात ज्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीजें आप वुसअत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से जरा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीजों पर। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुम्मे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए, तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो वो सहाबी आगे से कहने लगे, मुझे पता था आपने पूछना है, ओ मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूं, मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके ही मस्जिद में आ गया हूं जुमा पढ़ने। तो उमर फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना
آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. لیکن سنو نا یار، ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا. اے اللہ جب تو روٹی دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، جس دن تو کھانا دے، رزق دے، اور جس دن فاقہ ہو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. صرف مسواک سے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. اور میرے عزیز، ہم نے کیا کیا؟ چند 4-5 چیزوں کو یاد کر لیا، اور جو ہمہ پہلو زندگی تھی ہمہ پہلو سمجھے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں یہ منظر ہمارے لیے انوکھا تھا کہ جلدی سے حضور تشریف لے گئے. ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ہر معاملے میں بڑا اطمینان، تشریف رکھتے سرکار، لیکن جلدی آ چلے گئے. اور پھر اس پر کمال یہ کہ واپس بھی جلدی آ گئے. اور کریم اپنے غلاموں کے دلوں کی کیفیات کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں. حضور جانتے تھے کہ ذہنوں پر سوال ابھر آیا ہے کہ محبوب اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی آئے. کریم فرمانے لگے تم سوچتے ہوگے میں کیوں جلدی گیا، میں کیوں جلدی آیا؟ فرمایا کچھ سونا آیا تھا، سارا بانٹ دیا. تھوڑا سا گھر میں پڑا رہ گیا تھا، نماز پڑھی ہے تو یاد آیا ہے، ذرا جلدی سے گیا ہوں، وہ بھی خیرات کر کے آیا جلدی سے. نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں دولت کو تو جمع ہی نہیں ہونے دیا، تو جمع ہی نہیں ہوئی بھائی، وہ تو جلدی سے بانٹ دی. فاقہ سکھایا کیا حضور نے؟ موسم بھی بڑا خوبصورت ہے اور آپ اتنے زیادہ ذوق شوق سے بیٹھے ہیں، اور میں نوجوانوں کے چہروں پر اس قدر زیادہ تازگی دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے ذرا بڑی بڑی باتیں کروں، ذرا بڑی باتیں کروں. میں دل کی بات کر دوں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. سنو نا جوانوں، ہمیں چھوٹا کر دیا گیا، برادری کی، قبیلے کی، ملک کی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے. بڑی بات سکھائی ہے نبی پاک نے اپنی اولاد کو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف. صرف ذات کے لیے نہیں سوچنا، ملت کے لیے سوچنا ہے، عقیدے کے لیے سوچنا ہے، نظریے کے لیے سوچنا ہے، دین کے لیے سوچنا ہے. عالمی سوچے نبی پاک نے اپنی اولاد کو دی. جوانوں، میرا رب نہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں تو جیسا گمان کرتا ہے مالک بھی تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. چھوڑ دے صرف اپنے لیے سوچنا، تو سب کے لیے سوچ، اللہ تجھے توفیق دے گا، سب کے ساتھ خیر کر دے گی. تو قومی سوچے پیدا کر، عالمی، ملی، دین کے لیے. جہتوں میں سمتوں میں بند نہ ہو، قید نہ ہو. بڑا حوصلہ، بڑا ظرف. یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو کیا سبق دیتے ہیں. حضور ایک سفر سے واپس آئے، وجود مبارک پر آثار سفر ہے، تھکان ہے، کئی دنوں کا سفر ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، وہ علی کے گھر کی ہے، عزت علی سے سنتے ہیں. وہ نبی کے گھر کی ہے، عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا وہ انداز دیکھا کہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے.
چہرے پر تھکن ہے، آثار ہے بظاہر، سیدہ پاک کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ دین کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی محنت فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے نا، میرے پاس تو کتاب ہے۔ جوانوں بڑی بات سنو یار۔ سیدہ پاک عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو قریب نے کیا فرمایا؟ حضور نے سوچوں کا رخ ہی بدل دیا، زاویہ ہی بدل دیا بات کا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کوئی گھر کچا نہ پکا، نہ کوئی جھونپڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ آپ کے دین کے والد کے آپ کے والد کے دین کو پہنچا نہیں دے گا۔ پیغام دین ہر جگہ پہنچے گا۔ حضور نے جو سوچیں عطا کی ہیں وہ بڑی عطا کی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہر جگہ دین پھیلے گا، ہر جگہ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، یہ تو انقلاب آنا ہے۔ سنیں توجہ کریں میری بات پر۔ تو حضور نے عالمی سوچیں دی، فرمایا کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں آپ کے والد کے دین کے پیغام کو اللہ پہنچا نہیں دے گا۔ تو بڑی سوچیں اپنے بچوں کو دے، محدود نہیں، صرف روزی روٹی کی نہیں، بڑی سوچیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے نا جد و جہد سکھائی ہے، کوشش کرنا سکھایا ہے۔ نوجوانوں ہم نے سہارے نہیں ڈھونڈنے، ہاں میرا فلاں رشتہ دار امیر ہے تو اگر میرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے تو بات بن جائے گی، نہ۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور غیرت ہے بڑی چیز، جہاں نے تگ و دو میں مشقت، محنت، جد و جہد، آگے بڑھنا، سستی نہیں، کاہلی نہیں، بیٹھے رہنا نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وقت نہیں بتانا، مسلسل جد و جہد۔ مولا علی ہمیشہ میدانوں میں رہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں ہم نے وہ سارے رنگ دیکھے، کبھی مکے کی سختیاں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی کچھ، ہر وقت حالات کا مقابلہ۔ امام حسن بھی میدانوں میں رہے، زہر دیا گیا، شہید کیے گئے، اور کربلا میں تو سارا خاندان میرے۔ Don't forget to like and subscribe.